ممبر سو گیا، وہاں نیوم نامی دجال کا اڈا بنا۔ جہاں محراب ممبر سویا وہاں اپنی بچیوں کے بال کھلوا کے ٹرمپ کا استقبال ہوا۔ جہاں محراب ممبر سویا وہاں 400 ملین ڈالر کے جہاز گفٹ کیے گئے۔ جہاں محراب ممبر سویا وہاں اسرائیل کے لیے نیوی کے خود تصور پیش کیے گئے۔ اور جہاں محراب ممبر جاگ رہا ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں ہم کہتے ہیں کوڑے مارو، بیڑیاں پہناؤ، کڑیاں پہناؤ، چاقو پہ لٹکاؤ، مار لو، چیر لو، پھاڑ لو، ہمیں آگ لگا دو، لیکن محمد کے دین سے غداری نہیں کرتے۔ تھوڑیاں ماما دیا لوریاں نو سلام کہ 1400 سال تو بعد کوئی نہ صدیق دا لوے یا زہرا پاک دا لوے، علی دا لوے یا معاویہ دا لوے، تھوڑے چہرے کھلے ہوئے دستے نے کہ ماما دیا لوریاں وچ مصطفیٰ دے غلاماں دا۔ تو اس دور کے فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اسی طرح کرنا ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے یہ سارے ہمارے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی سالانہ پروقار علمی، ادبی، فکری، روحانی نشست قبول و منظور فرمائے۔ اس خوبصورت آستان مقدس پر اللہ کے ایک نیک صالح دوست کے مزار کے زیر سایہ جتنے احباب دور قریب سے جملہ مصروفیات، نیند، بستر ترک کر کے آئے، اللہ کریم اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمتوں کی بے شمار برکات ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آمین۔
میں شکر گزار ہوں میر کارواں سالار قافلہ علماء حق استاد العلماء یادگار اشراف شیخ الحدیث حضرت علامہ قاری خالد محمود صاحب کیلانی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پر جلوہ گر جلیل القدر علماء، مشائخ، رہنمایان قوم، سیاسی سماجی پس منظر رکھنے والے احباب، وارثان محراب و منبر، قال اللہ قال رسول سے وابستہ خانقاہوں، زندہ خانقاہوں کے روشن ضمیر صوفیاء، اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی ترجمانی اور اس کی صحیح چوکیداری کی ہمت، توفیق، سعادت نصیب فرمائے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے دائیں بائیں اہل علم اور الحمدللہ زندہ دل تشریف فرما ہیں۔ پیر طریقت حضرت قبلہ صوفی محمد الیاس محمد سیفی صاحب، دیگر علماء اور مشائخ، مجھ سے قبل جو دو خطابات جرت غیرت سے لبریز، جس اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمارے مجاہدوں نے ہمیں جگایا اور اپنا مشن اور اپنی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے بیان کر کے ہمارے ولولوں، جذبوں کو تازہ کیا، یقیناً ہم اس پر ان کے لیے دعا گو اور اس مشن پر ہم ان کے قدم بقدم الحمدللہ ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے معاملہ میں جو بھی لیڈنگ پوزیشن میں آگے ہوگا اس کو مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم الحمدللہ اس کے دائیں بائیں حضور کی عزت کی چوکیداری کے لیے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ ساتھ تھے اور ہیں اور رہیں، اور ان کی ایک ایک بات کی مکمل تائید کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ آج کے اس دور میں، کیونکہ یہ خالصتاً فتنوں کا دور ہے اور ہر آنے والا دن، چڑھنے والا سورج، غروب ہونے والا چاند اپنے دامن میں جس قوم کے لیے عصر حاضر کے ماحول میں کوئی اچھی خبر نہیں رکھتا، وہ بدقسمتی سے فی الحال اپنے سستیوں، کاہلیوں، کمزوریوں کی بنا پر وہ امت مسلمہ ہے، مسلسل روبہ زوال ہے۔ اور ظاہر ہے جتنا یہ حساس مسئلہ ہے، اتنی اس حساس ذمہ داری کو ہم نے اپنی قوم تک، بچوں تک اس کو منتقل کر کے جگانا بھی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فتنوں کے دور میں جب موبائل کمیونیکیشن نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا ہے، سوشل میڈیا کے طوفان بدتمیزی نے جب لوگوں کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا ہے، جب بنت حوا کی شرم و حیا کی چادریں تار تار ہو چکی ہیں، جب ہر حوالے سے بچوں کو چھاؤں فراہم کرنے والی مائیں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگنے کے لیے اپنی جوان سالہ بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار رہی ہیں، جب بہن جیسے رشتے کو بغیرت اور غلیظ ٹک ٹاکر اپنی شادی پر نچوا رہا ہے، جب
غیرت جیسے رشتے کو، بیوی کو ہر پہلو اور ہر اینگل سے محض چند ڈالروں کی برسات کے لیے وہ بے غیرتی کی تصویر بنے پبلک کے سامنے کھڑا ہے، اس دور میں خانقاہ اور محراب و منبر کی زندگی جو اس کی حساس ذمہ داری ہے وہ کہیں اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ان تمام معاملات کا بھی شدت سے احساس ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہیں تو ہم اس طوفان بدتمیزی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس طوفان کو روکا جائے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دین دار تاجر، اسلام کا نام لیوا بزنس مین بہن کا حق مار کر اور بیٹی جیسے مقدس رشتے کا حق مار کے وہ کہیں عمرے اور حج کے سفر پر روانہ ہو کے وہ اسلام کے عظیم اور عالمگیر احکامات کی اور فرامین مصطفی و احکامات خداوندی سے وہ روگردانی کر رہا ہے۔ کہیں کم تولنا، جھوٹ بولنا اور پھر کہیں حرام خور، رشوت خور بیوروکریٹس کا عجیب و غریب پروٹوکول کے رسیا لوگوں کا ایک مزاج ہے جو دن بدن دین کے تصور کو کمزور کر رہا ہے۔ اس طوفان کو روکنے کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے یہ منظر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ عرب کی دنیا کا سلطان، انسانیت کے سب سے بڑے دشمن، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے اپنے حرم کی بیویوں کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑوا کے وہ ٹرمپ کے سامنے بے غیرتی کی اور کمینگی کی ایک علامت کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس طوفان کو ہم روکنے کی جب خواہش و تمنا لے کر محراب و منبر کا چوکیدار آگے بڑھتا ہے تو اگلا مرحلہ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے کہ وہ یو اے ای کا غلیظ الفکر، شرم و حیا سے عاری، زنا، شراب اور بدکاری کے ماحول میں پلنے والا درندہ نما حکمران اپنی بیٹیوں بچیوں کے بال کھلے کروا کے اس کا استقبال کر کے وہ اسلام کی عظمت و رفعتوں کا جنازہ نکالنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ اس سے آگے دیکھیں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک بارڈر پر کھلے آسمان کے تلے سردی و گرمی کی شدت اور آسمان سے برسنے والی بارش کے ماحول میں بھی نہتے مظلوم بے گھر وہ مسافر، جہاں 2.5 لاکھ پلس بچے مستقل معذور اور کئی لاکھ بچے جہاں چیختے چلاتے روتے پیٹتے زندگی کی بازی ہار چکے ہوں اور ملبے تلے گرتے ہوئے پھنسے ہوئے بچوں کی ماں باپ چیخیں سن تو سکتا ہو نکال نہ سکتا ہو، اس ماحول میں سکولز، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کرنے والے، سرپرستی کرنے والے وہاں ان مظلوموں کے لیے تو پانی کی ایک بوند تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن اسی قطر کا غلیظ حاکم وہ $400 بلین کا جس کا واش روم سونے سے بنا ہو، وہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن کو وہ تحفے کے طور پر دے رہا ہے۔ آپ بتائیے، محراب و منبر کا چوکیدار اب بھی خاموش رہے؟ کیا اب بھی وہ میٹھی تقریریں کرے؟ کیا اب بھی وہ لوگوں کے سامنے آ کر یہی بات جو مجھ سے قبل بڑے حسین انداز میں کی گئی حور و غلمان کے قصے سنائے، یا پھر اسلام کے انقلاب اور جہاد کے اصولوں کو بیان کیا جائے؟ ایسے سارے ماحول میں ظاہر ہے آپ احباب کا بھی حق بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ باقی احباب میں تو ایسا ہوتا ہے، محراب و منبر بڑی میٹھی لے میں پیار بھرے رس گھولتے ہوئے ماحول میں وہ تو لوگوں کو عجیب اور
اعلیٰ قسم کا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے مولوی کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے کہ جب ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ کے تشخص، آپ کی اقدار، آپ کے شعائر اور آپ کی جو عظمت رفتہ ہے، اس کو مکمل طور پر کمزور کرنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ دجالی قوتیں ہر چیز اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں کر کے اس سسٹم پر قابو ہو چکی ہے۔ اس دور میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر کسی خانقاہ سے، کسی محراب و منبر سے، مسجد کے مینار سے اگر کوئی دین اسلام کی عظمت رفعت کی کوئی آواز آپ کے کانوں تک رس گھول رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ الحمدللہ وہ وقت قریب ہے۔ کفر کا تڑپنا پھڑکنا، معصوم بچوں کو کچلنا، عمارتوں کو گرانا، پانی بند کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تھک چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ مودی کی ماں کا کوٹھا ہو، وہ نیتن یاہو کا بنگلہ ہو، وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو، پینٹاگون کی بلڈنگ ہو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہو، یا پھر تمہاری تل ابیب کے دفاتر ہوں، وہ موساد کا بلند و بالا پلازا ہو، وہ وقت قریب آ چکا ہے جب سب پر جھنڈا محمد عربی کے دین کا لہرانے والا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اسلام کے انقلاب کا باعث بنے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، انقلاب اسلام کا تصور اور غلبہ دین کی جو بشیر گوئی ہے، یہ علماء نے نہیں کی، یہ صوفیاء نے نہیں کہا، اسلام کے غلبے کا اعلان خود پروردگار نے فرما دیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، دامیں درہمیں قدم سخنے، جو غلبہ دین کا باعث بنے۔ آپ سے مجھ سے اسلام وہ بڑی قربانی کا متقاضی نہیں ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے آپ جھوٹ کی لعنت سے نفرت کریں، زنا، شراب، ریاکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان چیزوں سے آپ دور نکل جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ کفر اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ مایوسی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی نسل لوٹنا چاہتی ہے شرافت، امانت، دیانت کے ماحول میں۔ وہ اس سے پہلے کہ ان کی نسل اس طرف بڑھے، وہ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا میرا تاجر بے ایمان ہے، میں نہیں کہتا میرا بیوروکریٹس حرام خور ہے، میں نہیں کہتا میرے دور کا بزنس مین کم تولنے اور جھوٹ بولنے والا ہے، لیکن آپ اس کردار کو دنیا کے سامنے رکھ دیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کی تعلیمات جو ان کی خواہش کے مطابق چینج کی گئی ہیں، وہ آسمانی صحائف کو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے تغیر اور تبدل کے ماحول سے، پروسیس سے گزارا کہ آج وہ مایوس ہو چکے ہیں، اس میں سے کوئی چیز اخذ کریں کیسے۔ لیکن آپ کے پاس وہ زندہ و جاوید کتاب ہے، آپ کے پاس وہ کتاب انقلاب ہے، آپ کے پاس وہ آفاقی پیغام ہے، آپ کے پاس وہ وحی الہی ہے، آپ کے پاس وہ اللہ کا حکم موجود ہے، جس کے لیے میں نہیں کہہ رہا مغرب سے پڑھ کے آنے والا، غیرت مند باپ کے ماحول کی تربیت کے پڑھنے والا، حضرت امام علی الحق کے قدموں میں لیٹی ہوئی اور سیدہ زہرا کی دکھرانی کی آغوش میں پڑھنے والا، شیخوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اقبال بھی کہہ رہا ہے آپ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال اشرو قدیم، حرف اور عید نے تبدیل دے، آیا شرمندہ تعویل دے۔ اس کتاب انقلاب کی طرف لوٹنا ہے۔ سنیو غلامان رسول محمد عربی کے غلاموں، آپ کی میری تربیت
تربیت میں، تجارت میں، بزنس میں، سیاست میں، معمولات و معاملات زندگی میں کوشش کریں کہ اسلام کا مقدمہ کمزور نہ ہونے پائے. آپ اسلام کی عظمت کا جھنڈا اٹھا لیں، سچ بولنا شروع کر دیں، آپ پورا تولیں، آپ شرافت امانت کا تصور پیش کریں. بس میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کو نہ جرمنی سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی، نہ آپ کو شورم سے ہدایت لینی پڑے گی، نہ آپ کو عالمی دنیا سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی. اور مسلمان ہدایت لینے والا مغرب سے لینے والا نہیں ہوتا. مسلمان جب بھی ہدایت کی خیرات لیتا ہے محمد عربی کی دہلیز سے لیتا ہے. ہماری خیرات ہمارے دامن میں خزانہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، نہ ملتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آؤ اس ولی کامل کے مزار کے زیر سایہ جو کارواں لے کر علامہ خالد محمود کیلانی نکلے ہیں کہ آستانوں پر ہونے والے تمام تر بے حیائی، جھوٹ اور فراڈ، ناچ گانا اور میلہ ٹھیلا سرکس جیسے بے حیائی کے اڈوں کو پروموٹ کرنے کے سلسلے کے خاتمے کے لیے آؤ. اس سے پہلے کہ کوئی یوٹیوبر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتے کی طرح بھونکتا ہوا عارفین و صالحین و کاملین پر حملہ آور ہو، اس کو بتا دو کہ فقیر خلوہ بابا کوئی شے نہیں ہے جو ناچنے والا ہے، غیرت سے آ رہی ہے، حمیت سے آ رہی ہے. ہم ملک کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے عرب و عجم کے لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جوتا بھی نہیں خریدا جا سکا وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا اس دور کا بابا رضوی ہے. ہم نے کب کہا پھوکے مار کے کیل نکالنے والا ہمارا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس پر ہم مشترکہ طور پر لعنت بھیجتے ہیں. اور ایسے جاہلوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. ہم ان زندہ سب زندہ دار عارفین و کاملین و صالحین کی بات کرتے ہیں جو آج بھی آستانے کو آستانہ رسول اللہ کی شریعت کا مرکز بنائے. جس آستانے پہ رنڈیاں ناچے، جن جگہوں پر بے غیرتی کے اجتماع ہوتے ہوں، ہم انہیں آستانہ نہیں کہتے. آستانہ وہ ہے آج بھی جس پر پیر اپنی نسل کی پروٹیکشن کی بجائے آج رسول اللہ کے اسوہ کاملہ کا نور لیے ہمیں حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی کی دہلیز تک منتقل کرے. میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں نہ میں بے غیرتوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور نہ میں سوئے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوں. عرض یہ ہے آپ نے اس دور کے تمام فتنوں پر نظر رکھنی ہے اور اللہ کا شکر ہے میرے ہوتے ہوئے بھی ہم نے یہاں سنا اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ یہ منظر تھا، ہمارے جانے کے بعد بھی یہی ہوگا. آپ کا محراب و منبر سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے. زندہ بندہ بولے، زندہ بولو، جاگ رہا ہے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر جاگ رہا ہے. میں دانشوران ملت سے پوری دیانتداری سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ محراب و منبر سویا کے جاگ رہا ہے؟ آپ میرا جواب دیں گے کہ ہماری ماں نے ہمیں ناچنے گانے کے لیے پیدا نہیں کیا مٹھو. ہماری ماں نے ہمیں محمد عربی کے نام پر گردنے کٹانے کے لیے پیدا کیا ہے. صرف غیرت مند بندہ بولے، باقی ذرا منہ مبارک نیچے رکھیں، محبت سے بولیے. ہم جاگ رہے تھے، جاگ رہے ہیں اور انشاءاللہ زندگی کے ایک چوک پر اپنے آقا کی عزت و عظمت و رفعت کے لیے پہرا دے رہے تھے، دے رہے ہیں
اور دیتے رہیں گے۔ ہم نے مد نظر رکھنا ہے یہ وہ فتنے ہیں، اور عرض کروں گا کہ قصے کہانیاں سنا کر اپنی قوم کا وقت ضائع کر کے اس محراب و منبر کو بھی تھوڑا کوشش کیجئے۔ مساجد کی کمیٹیوں کے حوالے سے عرض کروں گا کہ خدا را اب روایتی گفتگو کے دور چلے گئے، اب آپ نے یہ بتانا ہے تمہارا دشمن کیونکہ بہت تیز ہے۔ وہ کہتے ہیں محراب و منبر سے کیا مل رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے محراب و منبر سے محمد کے دین کی غیرت مل رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں اگلی بات یہ ہے کچھ ہمیں بھی اس کے لیے ہماری کمزوریوں کو، ذاتی ایک دوسرے سے رنجشوں کو مسلک کے حوالے سے نام دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی ذاتی رنجش کو، اپنے ذاتی چاہنے اور نہ چاہنے کو مسلک کا جامہ نہیں پہنانا چاہیے۔ ہاں اگر لاکھوں میں کوئی ہزار مجھے ناپسند کرتے ہیں تو ان کا حق ہے، یا ہزاروں میں ڈھیر لوگ مجھے ناپسند کریں تو یہ حق ہے، اور اگر مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو مسلک کا رنگ دوں۔ ایک دوسرے سے بہت سے لوگوں کو میرا نقطہ نظر پسند نہیں اور بہت کے لوگوں کو نقطہ نظر مجھے پسند نہیں۔ ہاں یہ ضرور دیکھا جائے گا اوورآل کسی کی شخصیت سے مسلک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اگر کسی کی بات کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کمال بھی نہیں ہے، یہ مالکوں کی عطا ہے۔ مرد کلندر نے کہا تھا نا مالکہ نو تھوڑ نہیں ہے، انہاں ڈیوٹی لینی ہے تو خوش نصیب ہو جنہیں کو مالک کم لے لیں، مالک کم لے لیں۔ عرض یہ ہے اس دور کے فتنوں میں ہمیں اپنی نسل کو بتانا ہے کہ جو تیزی سے ہمارے اندر شرائط کر رہا ہے میٹھا زہر کھول کر پلانے کی کوشش ہے، اور اس کا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو آج بھی محراب و منبر سے چمٹے بیٹھے ہیں، وہ ان کو میٹھے زہر کے ذریعے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا آئیے اگو کی کے مرکز علامہ خالد محمود صاحب کی بات چھوڑ دیں، ڈونگا باد کے چوکیدار خادم خورشید کی بات چھوڑ دیں، آئیے لیکن یہ بتاؤ آج جب اسلام کی صحیح تصویر آپ نے دنیا کے سامنے رکھنی ہو، میں نے کب کہا ہے مجھے پیش کرو، میرے باپ کو پیش کرو، میرے پیر کو پیش کرو؟ علامہ کیلانی نے کب کہا ہے کہ ان کے استاذ کو پیش کرو؟ ہاں اسلام کی صحیح تصویر کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ مجھے یقین ہے کہ میں اگرچہ مزار شریف سے متصل ہوں لیکن زندہ سے مخاطب ہوں۔ زندہ سے جن کو پسند نہیں آ رہی بات وہ بھی اللہ کے نام پہ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو میں پسند آؤں، نہ بھی آئے تو بات تو اللہ رسول کی ہے نا، کیونکہ بدنصیبی ہے کہ یہاں کچھ چہروں کا پتہ بھی چل جاتا ہے، مجبور ہو کے بیٹھا ہے کہ مسرور ہو کے بیٹھے، تو مجھے تو یہ احساس ہے کہ میں اپنوں میں بیٹھا ہوں اور سارے مسرور ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اسلام کی تصویر کا نام ہے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی۔ جاگ رہے ہو؟ ایک بار ذرا پھر ہو لیجیے سبحان اللہ کو۔ میرا موڈ تھا کہ میں کوئی 10-15 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن آج مجھے یہاں زیادہ دیر تک علماء کے خطابات سننے پڑے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ فجر کی اذان تک تے تو انہوں بیڑا نہ جاگن والے بندے ذرا بول سکتے ہو۔ اور اب آپ کے لیے ضروری ہے میں پھر عرض کروں، اس آستانے کو سلام، اس خانقاہ کو سلام، اس نکے ماڈل دے پیر نو، وڈے پیر نو،
چھوٹو وڈو موٹو پتلو اونوں سلام جس آستانے تے کل مصطفیٰ دی آل تے اصحاب دی ہوئے. کیا بات کیا بات. جیڑا بندہ پریشان ہے اللہ انہوں چالوے، جیڑا ستا ہے اللہ جنت نصیب فرماوے، جیڑا جاگدہ ہے زندگی اچ مدینہ تے مرن تو بعد جنت اللہ انہوں عنایت فرماوے. جس آستانے پہ بات ہو ابو بکر کی، عمر کی، مر گئے ہوتے ٹھیک ہے زندہ ہوتے بولو گے عمر کی، پھر بولو عمر کی، پھر بولو عثمان کی، جس میں ولیوں کے سلطان مولا علی کی، جس میں شہیدوں کے سردار جناب حسین ابن علی کی. ہم تول ناپ والے نہیں ہیں. یہ تحقیق نہیں ہوتی کسی کی آڑ میں کسی کی شان میں گستاخی کرنا، یہ چول پن ہوتا ہے. اور ہمارے لیے تو یہ سارے عظمتوں والے لوگ ہیں. قسم ہے قرآن اعلان فرما رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. کرم نوازی رکھو حضور کے دربارے در بارے چاول والا آقا دا بیٹا ہوئے تے صداقت دا تاجدار بندائے، خطاب دا بیٹا ہوئے تے جناب عظمتاں دا تاجدار بندائے. او جناب افغان دا مخت جگر ہوئے او محمد عربی دی غلامی اندر اعزاز پاند ہے. او جناب ابو طالب دا ہوئے تے عزت عظمتاں دے مقدر پندیاں دے. آؤ 1400 سال بعد ہر فتنے نو اپنی موت مار دے ہو، اٹھن والے طوفان نو کچل دے ہو، آلو اصحاب رکھنا پامر والے زبان بند کر دے ہو، محمد عربی دے غلامہ وچ رکھنا پامر والا بوتھا مروڑ کے رکھ دے ہو. اے حضور دے غلامہ کے عرضہ سرائی کرن والا کہ ہمیشہ واسطے کھٹیا زبان روک دے ہو. انہوں آنکھوں ساڑھے نزدیک کو آلہ لوگ نے اسا اسلام نو کچھ نہیں دیتا. اسلام میرے پیوں نو عزت دیتی ہے. اسلام ہوئے میرا میرے پیر دی عزت دبائے سے، اسلام میرے شیخ دی عزت دبائے سے، اسلام میرے غوث کتب عبدال دی عزت دبائے سے. انا ولی الحق نو عزت دے ویتے اسلام، ملک شاہ ولی نو عزت دے ویتے اسلام، غوث اعظم عبدالقادر جیلانی دی عزت اسلام ہے، داتا خواجہ بابا دی عزت اسلام ہے. اور قسم رب دی ساری عزت اسلام ہے. اسلام دی عزت نہ ہمارے بنے خطا. اسلام دی عزت نہ جناب ابو بکر عمر عثمان علی انہاں نال پیار کرو، انہاں دے انوار و تجلیات سیرت کردار بچیاں تک منتقل کرو تاکہ تیرے میرے گھر نچن والا نہ جمے، لبرل آنٹی نہ جمے، تیرے میرے گھر ملالا جیسا خلیص کردار پیدا نہ ہوئے، تیرے میرے گھر بین الاقوامی بغیر ٹپو جیسا خلیص انسان پیدا نہ ہوئے. اور جدو ماما دیا لوریاں حضور دی آل دے اصحاب دے نغمے نال جڑ دیاں نے، پھر گھراں وچ ٹپو جیسے غلیظ بدبودار کردار نہیں جمدے، بلکہ پھر جدو نغمے آلہ ہوئے گھراں وچ ختم نبوت دے چوکیدار امام رضوی جیسے لوگ پیدا ہوندے رہے، میرے کفر دی اکھ چکا کے مسئلے کا شکار ہو دی بجائے وہ دنیا نو دستے ہیں اور ڈالر دی
دی برسات کر کے غیرت خریدن والے ہو، مال و دولت نال انساناں دے زمین خریدن والے ہو، اساں دسنا چاہندے ہاں کہ بکن والے خریدن والے کوئی اور نے، اسی جنہاں دا سودا محمد عربی دے دربار اندر رب دے حضور ہو چکے آئے۔ ایک ہی نغمہ امام نورانی نے پارلیمنٹ وچ بیان کیتا، ایک ہی سزائے موت کی خبر سن کے حضرت علامہ نیازی نے دسیا، ایک ہی فیض آباد کے پل تے علامہ امام خادم حسین رضوی نے دسیا، ایک ہی نغمہ کالے پانی دی سزا پاون والے فضل خیر آبادی نے سنایا، ایک ہی انگریز دے تختہ دار تے جھول دیا ہویا سچی قوم نو جگا کے آنکھوں والے میرے امام نے آنکھیں کوئی فقیر رہے گا ورنہ چمن رہ جائے گا، ایک کوئی فقیر رہے گا ورنہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے ہر آستانے نو سلام ہے، مگر جڑے آستانے تے گل رسول اللہ دی عزت دی ہوے، میں نہ مولوی ہو اسلام ہے تے تہاڈی عزت ہے، پیرو اسلام نال تہاڈی عزت ہے، صوفی ہو عارف ہو تاجر ہو بزنس مین ہو، پھیلا ہو دسیے پارٹیاں دے مقدمے لڑن دی بجائے، فرقیاں دے جھنڈے چاون دی بجائے، اپنے اپنے قائدین دی عظمت دا بیان کرن دی بجائے، آؤ مصطفیٰ دی دین دی عظمت بیان کرو۔ اس دور دا مرد کلندر امام رضوی دس گیا، مالک کانڈ نہیں لگا دے دے لیکن آنکھوں پڑے گا کوئی فقیر رہے گا ورنہ چمن رہ جائے گا۔ میں مجبور نہیں کرتا پڑھو، میں نہیں آتا ہاتھ چکو، لیکن دسو تے صحیح اماں دی لوڑی شاہ دے کوئی رہے گا ورنہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، بس رسول اللہ کا، اور نیتنیاہو کتے تو بھی سن لے، اور نیتنیاہو ڈبو تو بھی سن لے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جڑا مولوی اپنے نام لئی مریا مر گیا، اور محمد کے دین تے خادم رضوی طرح مریا وہ تر گیا، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا سبحانو میں سخن دسنا اپنے بچیاں نو اسلام دی عظمت نو تیزی نال، اپنے بدقسمتی نال نام نہاد کلمہ گو کمزور کرن وچ مصروف، کتے پروٹوکول اسی ہوراں دی کی گل کریے تھے، مولویاں تے پیراں دا پروٹوکول نہیں سا لیندا، ناراض ہو گئے ہو اللہ اللہ، اجے کنا ایک پروٹوکول چاہیے، کتنی کتنی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، دنیا کو کیا بتانا ہے میرے پیارے، نئی نسل کو بغیرت کتوں نے یرغمال کر لیا، ٹک ٹاکر بن گئی دنیا، مائیں ناچ رہی ہیں، بہنوں کو نچایا جا رہا ہے، اور محراب و منبر آپس میں ایک دوسرے سے
ماشاءاللہ دست و گریبان ہو کے پھر ہر ایک کے دو چار چانے والے اپنے اپنے ناروں میں مصروف ہیں. اسلام دا مقدمہ کدو لڑو گے پیارے؟ جرا ناراض ہو گیا سمجھ لے میں انہوں ہی آکھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ دسنا چاہتے ہیں کائناتی عالم نو محمد عربی دی غلامی تے عزت و ناموس دی بات آؤ ذرا انہاں سامنے رکھو جتھوں گل بگاڑی جاندی ہے. عالمی دنیا دا طوفان اٹھیا کہ قرآن دی آیات کے بارے چ لوکاں نو کنفیوز کرو نہ ہو سکیا, احادیث کے بارے کنفیوژن پھیلاؤ نہ ہو سکیا. انہاں کیا جنہاں شخصیات دی وجہ نال دین لوکاں تک منتقل ہو رہے انہاں نو متنازع بنا دے. وہ عصر حاضر اندر و درندگی جہالت نال جڑے لوگ اٹھے, کسی نے انہاں دے کردار تے عظمت و رفت تے حملہ کرن دی کوشش کی ہے. اساں کیا یاد رکھو اے شخصیات اخباری نہیں نے, اے شخصیات جناب والا سیاسی نہیں ہے, قرآنی لوگ نے, اے اندر بار دے نورانی لوگ نے. انہاں دا پوچھوے کسے جناب والا نشئی کو نہ پوچھو, کسے ترسی بھنگی کو نہ پوچھو, انہاں دا پوچھوے کہ قرآن کچھ کے دیکھو. اللہ فرما رہی ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وساق مولا علی پوچھو, علی فرمانے میں ابو بکر دیا یار بھی موجود ہے نبی کول, میرے جیا بھائی بھی موجود ہے نبی کول, لیکن میں دیکھیا ہے راتاں نو دنیا خواب گرانیا کروٹا بدل دیے. اللہ دا نبی اٹھ کے آکھ رہا ہوگا اللہم عز الاسلام عمر بن الخطاب. اللہ اسلام نو عزت دینا چاہتے ہیں عمر بن خطاب دے دے. اساں کیا پھر جناب والا بھلیا چرشیاں کولو ساچی فکر لئیے, اگر کوئی پریشان ہو گئے کہ ہوندہ رہے. اساں سے ہر دورے چیزی نغمہ ترانا اپنی نسلوں تک منتقل کیتا ہے کر دے رہوں گے کہ کوئی سن کے عظمت مراد نبی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, اگر لڑکھڑائے جہنم جائے, اگر ذوق اجازت دے وہ آخر کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے. عمر اور حیدر کمادو سسر ہیں, عمر اور حیدر کمادو سسر ہیں, الگ جو بتائے جہنم جائے. ستے پہلو چھوڑ کے باقی آنکھوں عمر اور حیدر کمادو سسر ہیں, عمر اور حیدر کمادو سسر ہیں, الگ جو بتائے جہنم میں جائے. عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے, فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے. اللہ جنہوں ستے نے انہوں جنت عطا فرما, جنہیں جاگ رہنے والا بچیاں نال زندگی مدینہ مکہ وکھا. اے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے,
سہارا روایات چھوٹی کا لے کر سہارا جو نفرت بڑھائے